نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه صدق رسوله النبي الكريم. الحمدللہ ہم نے برسوں پہلے درس قرآن کا آغاز کیا تھا اور ہم اللہ پاک کے بے پناہ احسان مند اور شکر گزار ہیں کہ ان اتنے برسوں میں نشیب و فراز آئے، حالات کی آندھیاں چلی، مسائل سے دوچار ہونا پڑا، بیماری اور صحت سے گزر کر کے ہم یہاں تک پہنچے. اللہ پاک کا احسان ہے، 30-35 سال کا زمانہ کم نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے اتنا موقع دیا کہ ہم نے قرآن کریم کے درس کا آغاز کیا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی تکمیل بھی ہو گئی. ورنہ ایسا بھی ممکن تھا کہ درمیان میں وقت تو پورا ہو جاتا، اللہ پاک کی طرف سے بلانا آ جاتا تو جانا پڑتا. دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی، اس لیے ہم اللہ رب العالمین کے بے پناہ شکر گزار ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحیم و کریم ذات سے امید ہے کہ اللہ نے فضل فرمایا اور یہ نیک کام ہم سے اور آپ سے اللہ نے کروایا. اب اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے قبول بھی فرما لے. درس قرآن کی تکمیل کے موقع پر جو حالات رہے آپ کو پتہ ہے، ہمارے ساتھیوں کی، آپ لوگوں کی رائے مختلف رہی کہ درس قرآن کا دوبارہ آغاز کیا جائے یا درس حدیث شروع کی جائے. ہمارے ساتھیوں میں سے بہت سارے لوگوں کی رائے اور ان کا تقاضا یہ تھا کہ درس قرآن تو پورے شہر میں ہو رہا ہے اور شہر کی بہت ساری مسجدوں میں الحمدللہ 200 سے زائد مسجدوں میں درس قرآن کی مجلس منعقد ہوتی ہے. امام صاحب یا کوئی عالم دین قرآن پاک کا درس دیتا ہے، لیکن اپنے شہر میں کسی مسجد میں درس حدیث کی کوئی مجلس نہیں ہوتی. قرآن کریم ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوں، ہمارے لیے دونوں چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ میں تم میں 2 وزندار چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے. اور فرمایا ایک تو ہے اللہ کی کتاب، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنتیں یعنی میری حدیثیں. قرآن کریم کا درس الحمدللہ ہم نے مکمل کیا. پورے شہر میں درس حدیث کا کہیں سلسلہ نہیں ہے، اس لیے اکثر لوگوں کی رائے کے پیش نظر درس حدیث کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں. ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں 1 نمبر پر ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ پہلا جملہ ہے حدیث پاک کا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دوسرا جملہ ہے حدیث پاک کا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جس شخص کی جو نیت ہوگی اس کو وہی ملے گا. جس شخص کی
جو نیت ہوگی اس کو وہی ملے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے ایک بات ذکر فرمائی، فرمایا کہ کسی شخص نے اگر ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف کی ہے تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے، اور کسی شخص نے اگر ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے کی ہے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس چیز کی طرف اس نے ہجرت کی، یعنی دنیا کمانے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے اس نے وطن چھوڑا ہے تو اس کی ہجرت اور وطن کا چھوڑنا مال کی طرف ہے۔ اگر کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے اس نے وطن چھوڑا ہے تو اس کا وطن چھوڑنا، اس کی ہجرت اس عورت کی طرف ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں۔ کسی بھی عمل کا آغاز آدمی کے ارادے اور نیت سے ہوتا ہے۔ آدمی پہلے ارادہ کرتا ہے کہ مجھ کو یہ کام کرنا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ کسی بھی عمل کا آغاز اور اس کی شروعات نیت اور ارادے سے ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو وہ عمل اجر و ثواب سے خالی ہے، اور اس عمل پر اجر و ثواب ملنا تو دور کی بات ہے، تم نے جو نیت کی ہے اللہ اس کے رسول سے، اللہ سے اجر کے علاوہ آپ نے جو نیت کی ہے اس کا ملنا موہوم ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو تم نے نیت کی ہے وہ مل ہی جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھے نفل، اور اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے 1,00,000 روپیہ دے دے، تو ملے گا؟ نماز عبادت ہے، اور اس عبادت سے آدمی کا مقصود اللہ سے اجر لینا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ مال تو نصیب سے ملتا ہے، مال تو نصیب سے ملتا ہے، ہر عمل کی کوئی نہ کوئی برکت ہوتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہو۔ آدمی عمل کرے گا، اچھی نیت کے ساتھ اس کو عمل کرنا چاہیے، جب اچھی نیت کے ساتھ وہ عمل کرے گا تو اس کو اجر ملے گا، لیکن اس عمل کے کرنے کی وجہ سے جو خیرات و برکات ہے وہ نفع میں ملے گی، وہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود تو اللہ سے اجر لینا ہے، لیکن اس کی برکت سے ہمیں دوسری چیزیں بھی ملتی ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ اس بات کی نصیحت کرتا تھا کہ تم روزانہ شام میں سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرو۔ سورہ واقعہ سورہ رحمان 27ویں پارے کے بعد ایک سورت ہے، اور اس سورت کی تلاوت کی تاثیر اور اس کی برکت یہ ہے کہ انشاءاللہ کبھی فقر و فاقے کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی فقر و فاقے کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی بھوکا نہیں سونا پڑے گا۔ اس سورت کی تلاوت کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں رزق ملے گا، اور ہم بھوکے نہیں رہیں گے، محروم نہیں رہیں گے۔ لیکن سورہ واقعہ کی تلاوت اس نیت سے کرنا کہ ہم پر کبھی فقر و فاقہ نہ آئے، یہ بڑے اجر کو چھوڑ کر کے آدمی ایک دنیاوی فائدے کی نیت کر رہا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سورہ واقعہ ضرور پڑھنا چاہیے، اور روزانہ شام میں اس کی تلاوت کرنا چاہیے۔ 3 رکوع ہیں، روزانہ اس کی تلاوت کرنا چاہیے، 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ پاک مجھے اجر عطا فرمائے، 1 نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر یہ ہونا چاہیے کہ اس کی تاثیر یہ ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اللہ کبھی اسے بھوکا نہیں رکھے گا، کبھی فقر و فاقے سے وہ نہیں گزرے گا،
یہ 2 نمبر پر ہے. 1 نمبر پر اللہ کی رضا، اللہ سے اجر لینا. ہر عمل میں یہی چیز پیش نظر رہنا چاہیے. نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ و خیرات ہو، حج عمرہ ہو، لوگوں کی مدد کرنا ہو اور دیگر کار خیر. اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو گیا تو ظاہر بات ہے اللہ کی رضا کے بعد اس سے بڑی چیز کائنات میں کوئی دوسری نہیں. اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کی رضا ہے. اللہ ہم سے راضی ہو. عربی کا ایک جملہ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہو، کہ جو آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. محمود غزنوی کے دربار میں اس کا ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا، اور اس غلام کو محمود غزنوی کے نزدیک کافی عزت حاصل تھی. دربار میں اس کی بات سنی جاتی تھی، اس کی رائے مانی جاتی تھی. تھا غلام. اس کے جو وزراء تھے اور درباری لوگ تھے ان کو یہ بات گراں گزرتی تھی کہ ہم وزیر ہیں، ہم آزاد ہیں، اور بادشاہ وقت جو ہے ایک غلام کو اہمیت دیتا ہے. ہمارے مقابلے میں اس کی حیثیت بڑھائی جا رہی ہے. تو ان کو یہ چیز گراں گزرتی تھی. انہوں نے بادشاہ سے اس بات کی شکایت کی، محمود غزنوی سے، کہ آپ ایک غلام کو اتنی اہمیت دیتے ہو اور اس کا مرتبہ ہم لوگوں سے بڑھا کر کے رکھتے ہو. تو بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی، مختلف قسم کی قیمتی اشیاء سجا کر کے رکھی. اور دربار جب سج گیا، سب لوگ آ گئے، جو بھی مشورہ، رائے، معاملات، امور تھے وہ سب طے ہو گئے. تو بادشاہ محمود غزنوی نے اعلان کیا کہ یہاں پر جتنی چیزیں ہیں ہر شخص کو یہ اختیار دیا جاتا ہے، وہ ان میں سے جس ایک چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی. اب ظاہر بات ہے لوگوں کی نشست الگ الگ تھی، اور دربار میں جو قیمتی اشیاء رکھی گئی تھی وہ بھی مختلف مقامات پر تھی. جس کو جو پسند آیا بھاگ کر جا کر اس نے اس چیز پر ہاتھ رکھ دیا. ایاز جو تھا وہ بھاگ کر گیا اور محمود غزنوی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. اب ظاہر بات ہے جس نے جس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا وہ چیز اس کی. لوگ حیران ہو گئے. محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز سے پوچھا کہ تمہارے قریب تو دوسری بہت ساری قیمتی اشیاء موجود تھی، تم ہیرے پر ہاتھ رکھ دیتے، سونے پر ہاتھ رکھ دیتے، کسی قیمتی چیز پر ہاتھ رکھ دیتے، تم نے ایسا کیوں کیا کہ تم نے میرے اوپر ہاتھ رکھ دیا؟ تو ایاز نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ اگر میرے ہو گئے تو پوری سلطنت میری ہو گئی نا. آپ اگر میرے ہو گئے تو خزانہ آپ کا ہے، یہ ملک آپ کا ہے، اس ملک کی پیداوار آپ کی ہے، اس ملک میں جتنی قیمتی چیزیں ہیں وہ سب آپ کی ہے. آپ اگر میرے ہو گئے تو یہ سب میرا ہو گیا. تو من کان للہ کان اللہ لہو، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ سے ایسا تعلق ہو جانا چاہیے جس کو ہم اپنائیت کہیں، خاص تعلق. خاص تعلق جب بندوں کا اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ پاک سے اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو مایوس نہیں کرتا. ایسے اللہ پاک رب ہیں پوری کائنات کے.
اور جو مانے اس کی بھی اور جو نہ مانے اس کی بھی، سب کی ضرورتیں پوری کرتے، سب کی ضرورتیں پوری کرتے۔ اور اہل ایمان کو خاص طور پر حکم دیا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ کی رحمت سے تو وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں جانتے، جنہیں اللہ کی معرفت نہیں ہے، جنہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے اور اللہ کے پاس کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے۔ جنہیں پتہ نہیں ہوتا وہ اللہ سے مایوس ہوتے، وہ حالات سے مایوس ہوتے ہیں، دل شکستہ ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کو جانتا ہے، مانتا ہے، وہ اس کو پتہ ہے کہ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے، اس پوری کائنات کا مالک کون ہے، اس پوری کائنات میں کس کا حکم چلتا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اسے ما کان ما یکون کا علم ہے، اسے پتہ ہے میری کیا ضرورت ہے۔ مجھے نہیں معلوم میری کیا کیا ضرورتیں ہیں، لیکن میرے پروردگار کو پتہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہو جائے، اس بات کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ ہم کمزور ہو سکتے ہیں، وہ کبھی کمزور نہیں۔ ہم مغلوب ہو سکتے ہیں، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا، ہمیشہ غالب رہے گا۔ اس کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں۔ وہ جو چاہے اس کائنات میں کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جب ہمارا اللہ پاک سے تعلق ہو گیا، ہم اللہ والے ہو گئے، تو اللہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ اور جب ہمارا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں سے ایسے امور اور معاملات انجام پاتے ہیں جس کا کرنا عام انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ آج پوری دنیا مل کر کے یہ کام کر سکتی ہے؟ آج جو ترقی ہے اور سائنسی اعتبار سے آدمی جس مقام تک پہنچ چکا ہے، آج سے 1400 سال پہلے یہ صورتحال نہیں تھی۔ مشرکین مکہ نے حضور سے کہا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں جیسا آپ دعویٰ کرتے ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑا کر کے بتائیں۔ اور وہ ایسا سمجھتے تھے کہ یہ ان سے ہوگا نہیں، یہ کر نہیں سکیں گے۔ لیکن آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ سے دعا کی، اللہ نے اپنے محبوب کو اشارہ دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلا لیا کہ آ جاؤ فلاں میدان میں، اکٹھے ہو جاؤ۔ سب لوگ جمع ہو گئے، بولے چلو تماشا دیکھیں گے۔ اور انہیں 100% یقین تھا کہ زمین پر رہنے والا کوئی انسان چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، ناممکن ہے۔ لوگ جمع ہو گئے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو چاند بیچ آسمان پہ تھا، 14ویں کا چاند تھا، مکمل چاند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے ایسے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور ایسا نہیں کہ جو لوگ اس میدان میں جمع تھے صرف انہوں نے ہی دیکھا ہو، ایسا نہیں، پوری دنیا میں دیکھا گیا نا۔ جہاں جہاں لوگ چاند کو دیکھ رہے تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر چاند آ کر مکمل ہو گیا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے اگر اس طرح کوئی معاملہ وقوع پذیر ہو جس کا کرنا انسانوں کے لیے ناممکن ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ جس کو انجام دینے سے، جس کے کرنے سے دنیا عاجز ہو، ایسی چیز جو سب کو عاجز کر دے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔
اگر نبی کے ہاتھ سے ایسا کچھ ہو، خرق عادت، چاند ٹکڑے نہیں ہوتا. کبھی جب سے چاند بنایا گیا اس وقت سے لے کر حضور کے زمانے تک کبھی چاند کے دو ٹکڑے نہیں ہوئے، اور اس کے بعد سے قیامت تک چاند کے دو ٹکڑے نہیں ہوں گے. حضور کے اشارے پر اللہ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے تھے. تو یہ کام پوری دنیا کو عاجز کرنے والا ہے، اس لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اس طرح خرق عادت، ناممکن چیز اگر وقوع پذیر ہو اور نبی کے ذریعے ہو تو اس کو معجزہ کہیں گے، اور عام انسانوں میں سے کسی انسان کے ذریعے ہو جو اللہ کا نبی نہیں ہے تو اس کو کرامت کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کرامت. اہل سنت والجماعت معجزے کو بھی مانتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کرامت کو بھی مانتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ ہیں. حضور کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ رہے اور 2.5 سال ان کی خلافت کا زمانہ رہا. حضرت ابو بکر کے بعد انہوں نے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا، حضرت عمر کو. تو حضرت عمر جو ہے 10 سال خلیفہ رہے. انہوں نے ایک مرتبہ ایک لشکر روانہ کیا اور اس پر امیر ساریہ نامی ایک صحابی کو بنایا. اب یہ لشکر گیا، جمعہ کا دن تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر نبوی پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے. دوران خطبہ آپ کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل. جو لوگ خطبہ سن رہے تھے وہ عربی جانتے تھے، ان کی زبان تھی. وہ حیران ہو گئے کہ یہ بیچ میں کیا کہہ دیا. خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی. لوگوں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ امیر المومنین، آپ نے ایک جملہ درمیان میں کہا یا ساریہ الجبل، یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ نے میرے لیے جس لشکر کو میں نے روانہ کیا اور اس پر امیر میں نے ساریہ کو مقرر کیا تھا، اس لشکر کے پیچھے پہاڑ تھا اور پہاڑ کے پیچھے دشمن ایک بڑی طاقت لے کر کے پیچھے سے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا. مجھے اللہ نے یہ چیز دکھائی اور وہ ہزاروں میل کے فاصلے پر تھا. حضرت عمر کو اللہ نے دکھایا اور حضرت عمر نے امیر لشکر کو کہا، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو. 3 مرتبہ یہ بات کہی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی یہ آواز اس امیر لشکر ساریہ کے کانوں تک پہنچائی. جب یہ آواز انہوں نے سنی تو چونک گئے، اور پیچھے جب انہوں نے دیکھا تو جو لشکر حملہ کرنے والا تھا، گھات لگا کر کے دھوکے سے حملہ کرنے والا تھا، حضرت ساریہ کو دکھ گیا. حضرت ساریہ نے اپنا بچاؤ کر لیا، پورا لشکر محفوظ رہا. جب یہ لشکر واپس آیا تو لوگوں نے حضرت ساریہ سے پوچھا کہ یہاں ایسا ایسا واقعہ پیش آیا تھا، تم گئے تھے، کیا ہوا تھا؟ تو وہ کہنے لگے کہ حالات ہمیں معلوم نہیں تھے، اچانک ہمیں حضرت عمر کی آواز سنائی دی کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. جب یہ آواز آئی تو ہم نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو دشمن پیچھے سے حملہ کرنے والا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضور کی امت میں سے ایک آپ کے قریبی دوست کہو، مسلمانوں کے امیر کہو، خلیفہ کہو، ان کے ذریعے یہ چیز وجود میں آئی. اس کو کہیں گے کرامت. کیا کہیں گے؟ کرامت. آج بھی کرامتیں ہوتی ہیں، آج بھی کرامتیں ہوتی ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا.
تو اگر نبی کے ذریعے سے ناممکن محیر العقول اگر کوئی چیز خرق عادت کے طور پر سامنے آئے تو اس کو معجزہ کہیں گے، اور غیر نبی سے اگر اس طرح کا کوئی کام وقوع پذیر ہو تو اس کو معجزہ کہیں گے، اس کو کرامت کہیں گے۔ تو کسی بھی عمل کا آغاز نیت اور ارادے سے ہوتا ہے۔ عمل اچھا ہے، نیت اچھی ہے، اجر و ثواب ملے گا۔ عمل اچھا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے تو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ کہیں اس پر اللہ پاک کی طرف سے مواخذہ نہ ہو جائے، پکڑ نہ ہو جائے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں پوچھ نہ لیا جائے۔ اس لیے ہمیشہ ہر عمل میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت رکھنا چاہیے، جس کو کہتے ہیں اخلاص، للہیت۔ ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے اجر و ثواب لینے کی نیت سے کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کا آغاز اسی حدیث پاک سے کیا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا اس نے جس چیز کی نیت کی ہے۔ پھر مثال کے ذریعے فرمایا کہ اگر اس نے ہجرت کی ہے اللہ اس کے رسول کی طرف تو اسے ہجرت کا ثواب ملے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے الہجرت تہدم ما کان قبل، کہ اگر کسی شخص نے اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کی، جیسے لوگوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی، تو ان کا یہ عمل ماضی کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا اور ختم کر دے گا۔ اور اگر کسی نے ہجرت کی، جیسے ایک شخص کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تھا، وہ مسلمان خاتون تھی اور وہ ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی تھی۔ جب مکے میں رہنے والے شخص نے نکاح کا پیغام دیا تو اس نے کہا کہ اگر تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ گے تو میں تم سے نکاح کر لوں گی، میں مکہ واپس نہیں آؤں گی۔ تو اس خاتون سے نکاح کرنے کے لیے اس شخص نے مکہ چھوڑا، وطن چھوڑ کر کے مدینے کا سفر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا تو آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس شخص نے جس عمل میں جو نیت کی ہوگی اس کو وہی ملے گا۔ اگر اس نے ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف کی ہے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا ہجرت کا، اور اگر اس نے ہجرت کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے کی ہے یا مال مل جائے مال حاصل کرنے کے لیے کی ہے تو اس کی ہجرت مال کی طرف ہے، اس کی ہجرت اس خاتون کی طرف ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں۔